خاص خاص باتیں آج میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے اور شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے، دونوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے اور ماں باپ کا بچوں پر کیا حق ہے، ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ بس یہ خاص خاص باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچہ بھی اٹھے تو آپ اسے پکڑ کے بیٹھائیں، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں اور چچا بھی اٹھے تو پیار اور ادب سے بیٹھائیں تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ اور ہماری ماں بہن بھی عزت سے بیٹھیے، سلام پڑھیے، دعائیں لیجئے۔ آپ کا یہ مولانا آپ کے جلسے میں حاضر ہے، لگ بھگ 8 یا 7 برس پہلے اسی بستی میں مسجد کے بغل میں آیا، لیکن وہی کمیٹی وہی جلسہ ابھی آم کے باغ میں ہے۔ ارے بولو، لیکن آم کے باغ میں ضرور ہے، لیکن نبی کے بولو نبی کے چمن کا میں بھی ایک باغ ہوں، باغ۔ اس لیے آپ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابو لوگ درود شریف کا نذرانہ جھوم جھوم کر با آواز بلند پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، آپ پڑھیں۔ محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ آگے سے پیچھے والے سب لوگ بولو۔ اب میں آپ کو یہ ڈسٹرب نہیں کروں گا کہ آپ پیچھے سے اٹھ کر آگے آؤ، آگے سے اٹھ کر پیچھے جاؤ، نہیں۔ جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے چپ چاپ بیٹھیں۔ آپ جب تک سنیں گے حدیث سنیں گے، اور حدیث سنیں گے تو آپ یہ یقین جان لے کہ آپ جب تک تقریر سنیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ میری طرف دیکھیے، شیر ملاحظہ فرمائے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیوں؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور یہ بھی شعر سنو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کے ماننے والوں، ہمارے مسلمان بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو،
اے مسلمان کہلانے والوں، اگر واقعی تم مسلمان ہو تو آدھے مسلمان مت بنو، پورے مسلمان بنو۔ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم مسلمان ہو تو آدھے نہیں بنو، پورے بنو، پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی باتوں پر عمل بھی کرو۔ رسول سے محبت کرتے ہو تو رسول کے راستے پر بھی چلو، تب تمہارا ایمان پکا ہوگا، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تب تم پکے مسلمان بنو گے۔ میری طرف دیکھو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آج کل لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام سہیل ہے وہ مسلمان ہے۔ چاہے دن بھر تاش کھیلے، چاہے جوا کھیلے، چاہے سٹا کھیلے، چاہے شراب کی بوتل چڑھائے، نام مسلم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تم دھوکے میں ہو، تم فریب میں ہو، اس کا نام مسلمان نہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھ، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کی ٹوپی اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں ایک بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو دوسرا بھائی اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، آدمی چہرہ دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے، آدمی گفتگو سن کر پہچان لے اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے، آدمی اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے زور سے بولو، بات سمجھ میں آئی؟ اگر آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے مائک والے، الٹا پلٹی اب کچھ نہیں تم کو کرنا، جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو بابو لوگ میری طرف دیکھو، بالکل ادب سے بیٹھو، آج آپ میری تقریر سنو۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق آپ کو حدیث سناؤں گا، اور جب تک آپ تقریر سنو گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں؟ سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 11، مشکات کی سب سے پہلی حدیث، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا
الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلقا قال فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال عليه السلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم زور سے بول دو سبحان اللہ. آواز دباؤ مت, آواز تھوڑی بڑھاؤ. آواز یہ دبا رہا ہے تو دبانے کی وجہ سے میں دب رہا ہوں. ارے بولو اجازت ہے, جلدی بولو اجازت ہے. تمہارا مائک اچھا ہے لیکن الٹا پلٹی کام مت کرو. ارے بولو اجازت ہے. اے بابو لوگ, ابھی میں نے آپ کو شروع میں لمبی حدیث سنا دیا, آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ نہیں سوچیں گے کہ ربانی صاحب نے جب ایک حدیث اتنی لمبی سنائی تو انہوں نے تو بہت ڈھیر سا وعدہ کر لیا ہے, اتنی ہی لمبی سنائیں گے تو کہیں ہم لوگ لمبے نہ ہو جائیں. ارے بولو کہیں ایسا تو نہیں؟ میں نے آپ کو پہلی حدیث لمبی سنائی لیکن اب دوسری حدیث بہت لمبی نہیں, میڈیم سناؤں گا. مطلب سنیے قسم خدا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ آقا کی بارگاہ میں, نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو. تمام صحابہ بیٹھے تھے. اچانک ایک بڑا خوبصورت نوجوان, کالے کالے بال, وہ گورا چٹا چہرہ, نورانی چہرہ اور سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے نبی کی بارگاہ میں اچانک وہ حاضر ہوئے. اور حاضر ہونے کے بعد کیا ہوا ادھر دیکھئے, نبی کے دونوں گھٹنوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو ملا کر اور اپنے ہتھیلی کو اپنے زانوں پر رکھ کر, جیسے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح نبی کے پاس بیٹھ گیا. کیا گیا ہو؟ زور سے بولو. کیا ہوا؟ بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد نبی سے پوچھنے لگا. کیا پوچھنے لگا؟ اے اللہ کے نبی, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے نبی, اسلام کس کو کہتے ہیں, تاکہ آپ کے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ اسلام ان چیزوں کا نام ہے. آپ بتائیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. تو نبی نے کیا جواب دیا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نبی نے فرمایا اسلام کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے بعد نماز قائم کرو, اس کے بعد رمضان کے روزے رکھا کرو, اس کے بعد زکات دیا کرو, اور اگر اللہ نے تم کو استطاعت دی ہے, طاقت دی ہے, پیسہ دیا ہے, مالدار بنایا ہے تو خانہ کعبہ کا حج بھی کیا کرو. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اس کا نام تو جس نے پوچھا تھا بچے کو پکڑ کے بیٹھا ہو, جو چھوکڑا اٹھے اس کو گمچھا میں باندھ دو. کس میں باندھو؟ زور سے بولو.
اب لگتا ہے کہ مولانا کو رسی لے کے چلنی پڑے گی. ہاں اب آپ لوگ ہم کو 2 بجے نمبر دیں گے تو کیا کریں گے؟ میرا وقت ہونا چاہیے 11 بجے لیکن آپ نے دیا 2 بجے. تو اب جب 2 بجے کوئی ہم کو بلائے گا تو اب رسی لے کے چلیں گے. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے تو نبی سے جس نے پوچھا اسلام کس کو کہتے ہیں تو نبی نے جواب دیا. اور جب جواب دے دیا تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے کہا اے نبی آپ نے صحیح فرمایا ہے. کیا کہا؟ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے حضرت اگر مجھ سے، کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا عبد الرقیب صاحب کلیمی، اشرفی، رضوی، نوری سب ہیں. اگر حضرت مجھ سے پوچھے ربانی صاحب یہ بتائیے نماز میں کتنے فرائض ہیں، میں ان کو جواب دے دوں اور یہ پلٹ کر کہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، تو میں تو یہی جانوں گا لگتا ہے مولانا کو پہلے سے معلوم تھا. ارے بولو. تو ادھر دیکھیں نبی کی بارگاہ میں جس نے سوال کیا جو نوجوان تھا، نبی نے جواب دیا لیکن جب جواب دے دیا تو اس نے پلٹ کر کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. اب جتنے لوگ بیٹھے تھے پریشان، یا اللہ آج تک نبی کی بارگاہ میں ایسا کوئی نہیں آیا کہ جس نے سوال بھی کیا ہو اور جواب سن کر تائید بھی کیا ہو. پریشان تو ہو گئے لیکن پہچانے نہیں یہ آدمی کون ہے. سنیے پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ مومن کو پتا چل جائے، ایمان والوں کو پتا چل جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، آپ بتائیے. تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو سن لو، ایمان کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، رسول پر ایمان رکھو، کتاب پر ایمان رکھو، آسمانی جتنی کتابیں ہیں سب پر ایمان رکھو، دنیا میں جتنے رسول آئے سب پر ایمان رکھو، اور اپنے اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو. اس کا نام ایمان ہے. ادھر دیکھیے اس نے پھر پلٹ کر کہا اے نبی بالکل آپ نے صحیح کہا. کئی سوال ہو گئے؟ ارے بولو کئی سوال؟ سوال کرنے والا کیسا تھا جلدی بولو. کالا کلوٹا، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، کپڑا کیسا پہنے تھے اور بال کیسا تھا؟ کالے کالے. ادھر دیکھیے ایک دم بالکل جوان، بالکل فریش لگ رہے تھے کہ اللہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کوئی نہیں پہچان رہا تھا. کئی سوال ہو گئے؟ زور سے بولو. 2. غور سے سنیے. اب اس نے تیسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہم لوگ نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خیال کبھی امریکہ، کبھی لندن، کبھی جاپان، ادھر ادھر بھٹکتا ہے. اے اللہ کے نبی ہم لوگ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، ذرا طریقہ بتائیے. تو سنیے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آقا نے فرمایا اے نمازیو، آقا نے فرمایا اے نمازیو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو دل میں اتنا خیال کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دل میں اتنا خیال رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ خیال پیدا نہ ہو، یہ تصور پیدا نہ ہو، یہ بات پیدا نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اتنا ضرور خیال رکھنا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. اگر تو نے یہ خیال پیدا کیا
تو नमाज में तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ोगे। कैसे सवाल हो गए? 3। अब सुनिए, टोटल 5 सवाल किया, ध्यान से सुनिए। चौथा सवाल किया, ये अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? क्या पूछा? जोर से बोलो, कयामत कब आएगी? पूछने का मकसद ये था, कयामत किस महीने में? अरे बोलो, पूछने का मकसद क्या था? कयामत किस महीने में, किस दिन, किस साल, यानी बिल्कुल क्लियर पूछ रहे थे। अरे बोलो, बिल्कुल क्लियर पूछना चाह रहे थे। तो नबी ने राज छुपा दिया। चूंकि कयामत को क्लियर अगर नबी बता देते तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाता। अरे बोलो, दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाता। नबी ने इतना तो बता दिया कि कयामत आएगी तो मुहर्रम का महीना होगा, 10वीं तारीख होगी, दिन जुमे का होगा, मगर साल नहीं बताया। क्योंकि अगर बता देते तो दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाता। और कयामत का बोलो, अल्लाह के नबी सिस्टम बिगाड़ने नहीं आए हैं, बल्कि दुनिया का सिस्टम सुधारने आए हैं। तो नबी से पूछा तो नबी ने क्या जवाब दिया? सुनिए, नबी ने जवाब दिया, मल मसूलो अनहा बिआलम मिनस साइल। ऐ कयामत के बारे में पूछने वाले, ऐ कयामत के बारे में पूछने वाले, तुम खुद ही ज्यादा जानते हो, क्यों पूछ रहे हो? क्या कहा? तुम खुद ही ज्यादा जानते हो। इसका मतलब यह हुआ कि सवाल करने वाला ऐरे गैरे नत्थू खैरे नहीं था, बल्कि पावरफुल था। आखिरी में पता चलेगा कौन थे। इधर देखिए, कैसे सवाल हो गए, जोर से बोलो। अरे बोलो, कैसे सवाल? 4। अब इधर देखिए, उसने 5वां सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, अगर आप कयामत के बारे में नहीं बताएंगे तो कुछ निशानी बता दीजिए, कुछ पहचान बता दीजिए। तुम हमारी माँ बहन सब लोग सुने, आप लोग भी सुने। हदीस में तो बहुत सारी निशानी है, लेकिन जो हदीस मैंने पेश की है, इसमें जो नबी ने निशानी बताई है, वो निशानी क्या है? इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, अंतलदल अमतो रब्बतह वंतरल हुफतल कुरातल आलता रिया अशाई यततावलून फिल बुनियान। नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखोगे कि औलाद अपनी माँ की नाफरमानी करे, जब तुम देखोगे कि औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, अपने माँ को लौंडी बनाकर रखे, अपने माँ को लौंडी बनाकर रखे, जब तुम देखोगे कि औलाद अपने माँ की नाफरमानी करने लगे और नंगे पांव चलने वाले लोग, बकरी चरवाहे लोग, बकरी चराने वाले लोग, नंगे पांव चलने वाले लोग जब जमीन पर हुकूमत करने लगे, तो समझ लेना कयामत करीब आ गई है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा, बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, मैं जानना हूं कि कितनी दिक्कत हो रही है। लगता है इसने कौन सा बटन दबा दिया है कि मैं दब गया। इधर देखिए, लेकिन अब कुछ नहीं, आप भी बर्दाश्त करो। आजकल मौलाना रब्बानी को डैमेज करने के लिए, इधर देखिए, माइक वाले को लोग घूस भी देते हैं और माइक वाला फुच फुच करता है। अरे बोलो, माइक वाला फुच फुच करता है कि हमको इधर से भी लड्डू मिला और उधर से भी लड्डू मिला, जान गई रब्बानी की। अरे बोलो, अब न जाने इसने रिश्वत लिया है कि नहीं, इसका ईमान जाने। अरे बोलो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी तकरीर को खराब करने के लिए, जबकि आज मैं इस्लाही तकरीर कर रहा हूं। अरे बोलो, आज मैं इस्लाही तकरीर कर रहा हूं। मौलाना रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं, जैसा मजमा, जैसी बस्ती, जैसा माहौल, जैसा जलसा, वैसी तकरीर। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, पूछने वाले ने कै सवाल किया? जल्दी बोलो। अरे बोलो, कै सवाल किया? 5। हाथ उठाकर बोलो, कै सवाल किया?
5 سوال کرنے کے بعد وہ پوچھنے والا چپ چاپ اٹھا اور چلا گیا. جلدی بولو, چپ چاپ اٹھا. جب چلا گیا تو نبی نے پوچھا, اے عمر جانتے ہو وہ کون تھا؟ اے عمر جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول, ہم لوگ ان کو نہیں پہچانے, نہ تو وہ مکے کے تھے نہ تو وہ مدینے کے تھے, اگر ہوتے تو کوئی نہ کوئی پہچان لیتا. یہ اللہ کے رسول, ان کا چہرہ ایسا تھا کہ آج تک میں نے ایسا حسین کہیں نہیں دیکھا. یہ اللہ کے رسول وہ کون تھے؟ کسی نے نہیں پہچانا. تو نبی نے مسکرایا, کہا اے عمر, وہ جو سوال کر رہے تھے کوئی عام نہیں تھے, وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل تھے. وہ اللہ کے فرشتے جبریل تھے. وہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تم لوگوں کو تمہارے دین کی باتیں معلوم ہو جائے, تاکہ تمہارے دین کی باتیں معلوم ہو جائے, اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نبی سے کیا پوچھنا چاہیے اور کیا پوچھنا نہیں چاہیے. کان کھول کر سن لو, اسلام پوچھنے کی چیز ہے, تم پوچھتے رہنا. ایمان پوچھنے کی چیز ہے, تم پوچھتے رہنا. نماز پوچھنے کی چیز ہے, تم پوچھتے رہنا. مگر خبردار, قیامت پوچھنے کی چیز نہیں ہے, اس لیے کبھی مت پوچھنا, کیونکہ قیامت راز الہی کا نام ہے, اور نبی کا کام اللہ کے راز کو کھولنا نہیں ہے, اللہ کے راز کو چھپانا ہے. یہ نبی کا کام ہے. تو وہی بات پوچھنا جو پوچھنے کی ہو, وہ مت پوچھنا جو پوچھنے کی نہ ہو. ابھی آپ نے ایک حدیث سنی, اجازت دیجئے تو اب میں دوسری سناتا ہوں. یہ بتائیے آپ تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ, آگے پیچھے والے ہاتھ اٹھاؤ, زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو, ادھر دیکھو. جلسے میں ہر طرح کا آدمی آتا ہے. ارے بولو, آپ لوگ آگے آئیے. آپ کا نام کیا ہے؟ یہ مولانا عبد القادر صاحب ہیں, بڑے نیک. جس وقت سے میں آیا ہوں میری خدمت میں کوئی نہیں لگا ہے, اگر لگا ہے تو عبد القادر لگا ہے. میری دعا ہے اللہ ہمارے اس نوجوان بچے کو خوب خوب کامیابی عطا فرمائے. بولو آمین. تو جلسے میں ہر طرح کا آدمی آتا ہے. ادھر دیکھیے, کچھ لوگ آتے ہیں غبارہ خریدنے, اور کچھ لوگ آتے ہیں جلیبی خریدنے. ادھر دیکھیے, اور عورتیں آتی ہیں چوڑی خریدنے. ادھر دیکھیے, اور کچھ لوگ آتے ہیں سسرال کا مرغا کھانے, اور کچھ لوگ آتے ہیں سمدھی سے ملنے. تو جو لوگ سمدھی سے ملنے آئے تھے وہ چلے گئے, اور جو سسرال کا مرغا کھانے آئے تھے مرغا کھا کر کمبل کے نیچے سو گئے. ادھر دیکھیے, اور جو عورت چوڑی خریدنے آئی تھی وہ چوڑی خرید کر بھی چلی گئی. ادھر دیکھیے, لیکن جو نبی کے دیوانے جلسہ سننے آئے ہیں, قسم خدا رات 2:30 بج چکے ہیں, لیکن یہ نبی کے دیوانے اب تک بیٹھے ہیں اور جلسہ سن رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بھائی کو خوب خوب کامیابی عطا فرمائے, سچا پکا دیندار مسلمان بنائے. ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, بڑی لمبی سنا دی, لیکن اب میڈیم سنانے جا رہا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. مشکان شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے,
بہت شاندار حدیث سنائی، کلیجہ ہل جائے گا. مطلب سنو، نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہارے گھر کو ویران کر دے گی. کیا کہا؟ زور سے بولو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی، تمہارے گھروں کو ویران کر دے گی. صحابہ نے پوچھا وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ان 7 چیزوں سے بچا کرو. پہلا نمبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر، کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. تیسرا نمبر، کسی غریب بھائی کی مدد نہ کرنا، ان کی مجبوری سے، ان کے پیسے سے رشوت لینا، ان کو پیسہ دے کر مجبوری کی وجہ سے رشوت لینا، ان سے رشوت کھانا. چوتھا نمبر، کسی غریب مسلمان کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، ان کا مال غلط طریقے سے استعمال کرنا، ان کی زمین کو گنڈا گردی سے چھین لینا، ان کا مال کھانا. پانچواں نمبر، کسی مسلمان کا مرڈر کرنا، کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا. چھٹواں نمبر، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. چھٹواں نمبر، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. ساتواں نمبر، پاک مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، اس سے بچا کرو ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہارا گھر ویران ہو جائے گا. شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، رشوت سے توبہ کرو، مسلمان کا مرڈر کرنے سے توبہ کرو، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھانے سے توبہ کرو، بغیر ثبوت کے عورت پر الزام لگانے سے توبہ کرو، مرد پر توبہ کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے اللہ کا ڈر رکھو اور ہر وقت موت کو یاد کرو. نہ جانے کس وقت کس گھڑی موت آ جائے. وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت نماز میں آئے، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت روزے کی حالت میں آئے، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت کلمہ پڑھتے پڑھتے آ جائے اور مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. آپ لوگوں کو مجھ کو وقت دینا چاہیے. بولو کتنے بجے؟ بولو کتنے بجے؟ لیکن بات یہ بھی ہے اگر 11 بجے میں بول لیتا تو پھر 2 بجے کون بولتا؟ گرم گرم بریانی تو سب کھاتا ہے مگر ٹھنڈی بریانی کون کھائے گا؟ زور سے بولو. ٹھنڈی بریانی مولانا ربانی ہی کی قسمت میں ہوتی ہے، لیکن جب حدیث پڑھنے لگتا ہوں تو وہ بریانی خود بخود گرم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو ٹھنڈی بریانی کو گرم کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ نے مولانا ربانی کی قسمت میں لکھ دیا ہے. ابھی میں نے کئی حدیث سنا دی؟ 2. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں؟ زور سے بولو تھکے تو نہیں؟ اگر تھکے نہیں تو بابو لوگ اب میں آپ کو تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں. ایسے نہیں سناؤں گا، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ.
اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ. غور سے سنو مشکات شریف جلد اول باب الاستغفار والتوبہ صفحہ نمبر 206 پر حدیث موجود ہے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. بڑی شاندار حدیث سنائی, کلیجہ ہل جائے گا قسم خدا. اجازت ہے بابو مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے, اس لیے آپ ڈریے گا نہیں کہ ربانی صاحب بہت لمبی تقریر کریں گے. جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا. اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے. جب تک چہرہ ہنستا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کانٹا جل رہا ہے, لیکن جیسے سمجھتا ہوں جیسے دیکھتا ہوں کہ آنکھیں بند ہو گئی منہ کھل گیا تو سمجھ لیتا ہوں اب اس منہ کھلے ہوئے آدمی کو پٹرول کی ضرورت ہے, تقریر ختم کرو. اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے. اے بابو لوگ میں نے 2 حدیث تو سنا دیا, تیسری سنائی. تیسری کا مطلب سنو, ادھر دیکھیے. جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا, کہاں سے؟ زور سے بولو. جب اللہ نے شیطان کو, زور سے بولو, جب اللہ تعالیٰ نے, زور سے بولو, شیطان کو کہاں سے نکالا؟ زور سے بولو. جنت سے نکالا تو شیطان اللہ سے اکڑ کر کہنے لگا, کیا کہنے لگا؟ اے اللہ میں نے تجھ کو کروڑوں برس سجدے کیے, زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا. تو نے مجھ کو چاہا, جنت میں رکھا, نکالا نہیں, لیکن آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تو جنت سے نکالنا. اے اللہ میں آدم کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور آدم کے بیٹوں کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا. جب تک اس کے بدن میں آتما رہے گی میں اس کو بہکاتا رہوں گا. کبھی چوری کرواؤں گا, کبھی زنا کرواؤں گا, کبھی شراب پلواؤں گا, کبھی ڈکیتی کرواؤں گا, کبھی ناچ کرواؤں گا. اے اللہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں, نہ آدم کو معاف کروں گا نہ ان کی اولاد کو معاف کروں گا. جب تک بدن میں جان رہے گی میں اس کو بہکاتا رہوں گا. یہ کس نے کہا؟ زور سے بولو. شیطان نے. تو اللہ کی دریائے رحمت کو جوش آیا, اللہ کی دریائے رحمت کو جوش آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. اے مردو شیطان سن لے, اے مردو شیطان سن لے, اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا, پھر گناہ کر لیا, اگر رو رو کر توبہ کر لیا, اگر رو رو کر توبہ کر لیا تو مجھے عزت و جلال کی قسم میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو چچا میاں, چچا میاں. آپ پیچھے ادھر دیکھیے, چچا میاں پیٹ کھجلا رہے. میری تقریر سن کر لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے, لیکن یہاں چچا ہی کو کھجلی ہو رہی ہے. چچا بیٹھیے, مولانا ربانی آپ کو بار بار نہیں ملیں گے. بولو ملیں گے. 8 برس کے بعد میں رجوارہ میں آیا ہوں. کیا نام ہے؟ راجواڑہ. ارے بولو. جو چلا گیا اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا. یہ ہے راجواڑہ.
جو چلا گیا وہ اپنا بگاڑا، جلسے والے کا کمیٹی کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ ہے راجواڑا۔ نہ مولانا ربانی کا بگاڑا بلکہ اپنا بگاڑا۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ یہ بتاؤ شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ پھر سے بولو۔ شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ میں آدم کے بیٹوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، جب تک بدن میں روح باقی رہے گی میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو رب نے کیا کہا؟ ادھر دیکھیے، رب نے ارشاد فرمایا اے مردود شیطان سن لے، اے مردود شیطان سن لے، مجھے عزت و جلال کی قسم اگر تو نے میرے بندے کو بہکا دیا، اگر گناہ کر لیا، اگر پھر رو رو کے توبہ کر لیا، مجھ سے معافی مانگ لیا، تو مجھے عزت و جلال کی قسم میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بڑی دیر کے بعد نعرہ لگا۔ ارے کم سے کم کبھی کبھی میں جلدی جلدی نہیں بولتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم 2 منٹ میں 10 منٹ میں نعرہ لگاؤ، زیادہ نعرہ لگانے سے بات سمجھ میں، تو نعرہ کبھی کبھی لگاؤ تاکہ مجھ کو سانس لینے کا موقع ملتا رہے۔ لیکن آپ لوگ سمجھتے ہو جیسے ٹاٹا فیکٹری چلتی ہے کوئلہ جھونکتے رہے۔ ارے بولیے، اگر 24 گھنٹہ مشین چلے گی تو جلنے کا خطرہ ہے۔ تو نعرہ لگاتے رہو تاکہ یہ مشین کو کچھ سانس لینے کا موقع ملتا رہے۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سن لی؟ زور سے بولو، ارے بولو کئی سن لی؟ 3۔ ادھر دیکھیے، مسلمان رہے تو کس طرح رہے وہ آپ نے سب سن لیا۔ ایسے تو بتانا چاہوں گا تو گھنٹوں لگے گا، لیکن بولیے مختصر انداز میں نے بتا دیا۔ یہ میرا پہلا وعدہ تھا۔ اب دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی محبت کرنا، رسول سے سچی پکی محبت کرنا، اور تمام ضروریات دین کو ماننا۔ نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، حج ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، بیوی کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ یہ سب ضروریات دین ہے۔ زور سے بولو، یہ سب ضروریات دین ہے جس کا ثبوت قطعی ہو اور دین سے ہونا عام خاص کے درمیان مشہور ہو، وہ سب بولو کیا ہے؟ ضروریات دین۔ تو اللہ سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، پل صراط پر ایمان رکھنا، جنت و دوزخ پر ایمان رکھنا، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پر ایمان رکھنا، حدیث پر ایمان رکھنا۔ میری طرف دیکھو، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو اس کا نام، ارے زور سے بولو اس کا نام۔ ہاں، تو جو شک کرے گا وہ کافر ہوگا، جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار کرنا کافر ہونا ہے۔ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، مگر روزے کا انکار کرنا کفر ہے، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، مگر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں ضروریات دین ہے اس کا انکار کرنا یا توہین کرنا، ادھر دیکھیے، یا اس کی توہین کرنا یا انکار کرنا، یہ کافر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کفر و شرک سے بچائے۔ میں نے کئی وعدہ پورا کیا؟ زور سے بولو۔ 2۔ چونکہ وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں، اب چلیے تیسرا وعدہ۔ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے اور شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے؟ اجازت ہے؟
اگر ہوش میں ہے تو سناؤں اور اگر بے ہوش ہے تو سلام پڑھ دوں. ارے بولو کیا ہوش میں ہے؟ ارے بولو ہوش میں ہے؟ لیکن وہ چھوکڑا ایسے سویا ہوا ہے جیسے لگتا ہے ہمارے بھارت کے پردھان منتری ہیں. میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ربانی صاحب تو تقریر کر رہے ہیں. ادھر دیکھیے کچھ مولانا آنکھ بند کر کے تقریر کرتے ہیں. چاہے پبلک بھاگ جائے یا رہے یا کیڑا منہ میں گھس جائے پتہ نہیں, لیکن مولانا ربانی آنکھیں کھول کر پورے ہوش و حواس میں تقریر کرتے ہیں. ارے بولو تاکہ آپ کو سمجھا سکے. اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے. اے بابو لوگ اب اگر اجازت ہے چپ چاپ سے بیٹھیے ماشاءاللہ, اور آپ بھی حضرت بیٹھیے, سب لوگ بیٹھیے. سب لوگ چلے گئے کم سے کم یہ ہمارے 10 مولانا لوگ تو کم سے کم میری طاقت ہے. ارے زور سے بولو, ارے بولو کیا ہے میری طاقت. اور اگر ان کو بھی اگر بریانی کھانی ہے تو جا سکتے ہیں. ارے زور سے بولو. اگر زیادہ بھوک لگی ہو تو میں چھٹی دے رہا ہوں. اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اب میں حدیث سناؤں کہ بیوی کا حق کیا ہے, شوہر کا حق کیا ہے, شوہر کا مرتبہ کیا ہے. ہماری ماں بہن آپ لوگ ضرور دھیان سے سنیے گا اور آپ لوگ بھی سنیے گا, سب لوگ سنیے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں, ایسے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف, زور سے بولو مشکان شریف جلد ثانی کتاب النکاح, کتاب النکاح باب و عشرت النساء صفحہ نمبر 281 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو کان کھول کر سن لو, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. جب آپ لوگ ڈگمگاتے ہیں تو میں بھی ڈگمگانے لگتا ہوں. ارے بولو. تو آپ لوگ چپ چاپ سے بیٹھیے, 15-20 منٹ اور بیٹھ جائیے تاکہ سلام پڑھ کے پھر آپ لوگ جائیں. ٹائم بتائیے کتنا ہوا؟ 2:45. مولانا نے یہ نہیں کہا 2:45, کہہ رہے 1 گھنٹہ. ان کے 1 گھنٹہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لمبی نہ ہو. اور بولو اجازت ہے؟ بس جلدی جلدی سنیے, بس ادھر دیکھیے, اب کچھ نہیں بولوں گا. ادھر دیکھیے نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ ہر عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اے ہماری ماں بہن, شوہر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, اس مرتبہ کو پہچانو. نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ ہر عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز نہیں, اس لیے شوہر کو سجدہ کرنا جائز نہیں. تو تم سجدہ تو نہیں کرو لیکن شوہر کی بات مانو, شوہر کی خدمت کرو, شوہر کے خون پسینے کے کمائی کی قدر کرو اور ان سے ناراض مت رہو.
ابھی آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھو، مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 281 کی حدیث سنو۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض فدخلت الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا تھا، اس کا شوہر محبت کرتا تھا، اس کا شوہر اس کو چاہتا تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو کان کھول کر سن لو، وہ عورت خوش نصیب ہے اور جنتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، خوش تھا، پیار کرتا تھا، تو سمجھ لو وہ عورت جنتی ہے۔ میری طرف دیکھیے، کئی حدیث سنا آپ نے؟ زور سے بولو۔ 2۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک شوہر راضی نہ ہو، شوہر خوش نہ ہو۔ یاد رکھو اے ہماری ماں بہن، تم نماز ضرور پڑھو، ادھر دیکھو روزہ رکھو، ماں باپ کی بھی خدمت کرو، مگر شوہر کا مرتبہ پہچانو۔ تمہارا شوہر تمہارے خاطر گرمی کے موسم میں خون پسینہ بہا کر رکشہ چلاتا ہے، ڈرائیوری کرتا ہے، خون پسینہ بہا کر تمہارا شوہر جاتا ہے، باہر سے لاتا ہے، تمہیں کپڑا پہناتا ہے، تمہیں کھانا کھلاتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اپنے شوہر کی بات مانو، شوہر کی عزت کرو۔ جو عورت شوہر کی خدمت کرے گی اور شوہر اس کا راضی ہوگا، وہ جنتی ہے۔ کئی حدیث سن چکے؟ 2۔ اب اجازت دیجئے تو میں بیوی سے متعلق، شوہر سے متعلق اب تیسری حدیث سناؤں، بڑی شاندار حدیث، قسم خدا ادھر دیکھیے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب عشرت النساء، باب عشرت النساء پیج نمبر 283، پیج نمبر 283۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیل من یا رسول اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای النساء خیر، ای النساء خیر، فقال علیہ السلام التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ولا تخالفہ فی نفسها ولا مالها بما یکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ بیوی میں سب سے اچھی بیوی کون ہے؟ سب سے نیک عورت کون ہے؟ سب سے نیک بیوی کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جیسے اس کا شوہر گھر پہنچے اس کا چہرہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جو بیوی اپنے شوہر کی بات مانے۔ تیسرا نمبر، شوہر جس چیز کو ناپسند کرے عورت اس کی مخالفت نہ کرے۔ کیا کہا؟ شوہر جس چیز کو ناپسند کرے عورت اس میں اس کی مخالفت، زور سے بولو، مخالفت نہ کرے۔ شوہر اگر چاہتا ہے کہ تم گھر سے مت نکلو تو عورت پردے میں رہے، گھر میں رہے۔ ادھر دیکھیے، شوہر چاہتا ہے، شوہر جو چاہے وہ کرو۔ نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے کہ جس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ لیکن وہ عورت نہایت بدتمیز ہے
جس کا چہرہ دیکھتے ہی شوہر پاگل ہو جائے، وہ سوچے کہ گھر سے بھاگ جاؤں کہاں، جنگل میں۔ ارے بولو، نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھیے، وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے، جنتی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھتے ہی شوہر خوش ہو جائے، شوہر اس سے پیار کرے، شوہر اس سے راضی ہو، شوہر اس سے محبت کرے۔ دوسرا نمبر، جو عورت شوہر کی بات مانے، شوہر کے حکم کو بجا لائے۔ تیسرا نمبر، جو چیزیں شوہر کو ناپسند ہو، شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ ابھی آپ نے 3 حدیث سنی، اب اجازت دیجئے تو چوتھی حدیث سنا کر اگلی گفتگو کروں، تاکہ آپ پر میری تقریر بوجھ نہ ہو۔ اگر اجازت ہے تو بابو لوگ ایک مرتبہ اور پیار سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ 10 منٹ کی بات ہے، سلام پڑھ کے جانا، دعا دے کر جانا، اور اس گنہگار سے دعا لے کر بھی جانا۔ آپ بھی دعا دینا، یہ مت سمجھنا کہ صرف مولانا سے دعا لینا چاہیے، مولانا کو دعا دینا بھی چاہیے۔ نہ جانے اللہ کو کون بندہ زیادہ پسند ہے، ارے زور سے بولو، کون بندہ زیادہ پسند ہے؟ ادھر دیکھیے، اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو چوتھی حدیث بیوی سے متعلق سناتا ہوں، بڑی شاندار۔ انی ابن عباس، مشکاة شریف، جلد ثانی، باب عشرت النساء، صفحہ نمبر 283۔ انی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر والزوجة لا تبغی ہے خونا فی نفسها ولا مالہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اے بابو لوگ جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو، 10 منٹ میں چھٹی ملے گی، بس ادھر دیکھیے۔ اب میں تقریر ختم کر دوں گا، ماں باپ کے بارے میں پھر کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا، آج جتنا بتا دیا اتنا ہی رکھو۔ بیوی کا مرتبہ کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا، ابھی تو میں سنا ہی رہا ہوں۔ ارے بولو کئی حدیث سنا چکا، ابھی 5ویں سنائی، 5ویں۔ ادھر دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جس کو مل گئی، کتنی چیزیں، زور سے بولو، 4 چیزیں جس کو مل گئی سمجھ لو اس کو دین دنیا کی بھلائی مل گئی۔ کتنی چیزیں، زور سے بولو، 4 چیزیں جس کو مل گئی سمجھ لو اس کو دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی۔ پہلا نمبر شکر گزار دل، پہلا نمبر شکر بجا لانے والا دل۔ جب اللہ کوئی نعمت دے، اللہ پیسہ دے، اللہ انعام برسائے تو دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو شکر گزار دل پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر، اللہ جس کی زبان اس طرح بنا دے کہ ہر وقت وہ تسبیح پڑھا کرے، نماز پڑھا کرے، قرآن پڑھا کرے، تو شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز سن لو، جب مصیبت آ جائے تو آدمی صبر کرے، وہ بدن جو صبر کرے، 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھا نمبر، بیوی ایسی ہو کہ اپنی ذات میں لوگوں سے خیانت نہ کرے، بیوی ایسی ہو کہ اپنی ذات میں اپنے شوہر سے خیانت نہ کرے اور شوہر کے دیے ہوئے مال میں خیانت نہ کرے۔ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی، جلدی بیٹھو، مولانا ربانی کی تقریر نعرہ والی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل لوگ پہلے سے لوگوں کو بیٹھا دیتے ہیں 10 جگہ کہ جیسے میں کرسی پر بیٹھوں تم ہر 10 منٹ میں نعرہ لگا۔ ادھر دیکھیے، نعرہ لگانے سے تقریر کامیاب نہیں ہوتی۔
नारा लगाकर डॉक्टर जाकिर नायक ने पूरे भारत के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। आपको मालूम है, टीवी पर लोग जब उसका चैनल देखते तो देखते क्या कि कोई उधर से कह रहा है मैंने इस्लाम कबूल किया, कोई उधर से कह रहा है मैंने इस्लाम कबूल किया, कोई उधर से कह रहा है मैं इसने इस्लाम कबूल किया। कोई इस्लाम कबूल नहीं करता था, ये सब सेटिंग थी। उसी का आदमी था जो 100 जगह बैठ जाता और हर 10 मिनट के बाद एक आदमी उठता कहता मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने इस्लाम कबूल किया, ताकि लोग समझे कि गैर मुस्लिम ईमान ला रहे हैं। वो गैर मुस्लिम नहीं, इधर देखिए वो आपको फरेब दे रहे थे, वो आपको धोखा दे रहा था। एक भी गैर मुस्लिम को वो कलमा नहीं पढ़ा सका। अगर पढ़ाया हो तो लाओ प्रूफ मेरे पास। कसम खुदा, ये सिर्फ गीडर भपकी से उसने सुन्नियत को बर्बाद किया। तो आज जलसे में ऐसे ही हो रहा है। इधर देखिए, धोखा मत खाइए, आलिमों की तकरीर समझिए, फिर सुभान अल्लाह कहिए, समझिए फिर नारा लगाइए। नाज शरीफ अच्छे अंदाज में सुनिए, इश्क मचले तब नारा लगाइए। ये नहीं कि इधर देखिए आप झूठ का सिर्फ नुमाइश करने लगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो बाबू लोग, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई 5वीं। नबी ने क्या कहा? 4 चीजें जिसको मिल गई समझो कि उसको दीन और दुनिया की क्या हो गई? जोर से बोलो, भलाई मिल गई। नंबर 1, कल्बुन शाकिरुन, शुक्रगुजार दिल, वलिसानुन जाकिरुन। नंबर 2, जिक्र करने वाली, अल्लाह की याद में मस्त रहने वाली, मशगूल रहने वाली जबान। नंबर 3, इधर देखिए, वो बदन कि जब मुसीबत आए तो सब्र करे। नंबर 4, वो बीवी जो अपनी जात में और शौहर के पैसे में खयानत न करे। इधर देखो, जात में खयानत करने का क्या मतलब है? इधर देखिए, जात में खयानत करने का मतलब यह है कि शौहर के रहते हुए दूसरे से आंखें न मिलाए, दूसरे से इश्क ना करे। जो औरत अपने शौहर के रहते हुए दूसरे से आंखें मिलाए, इश्क करे, वो औरत गद्दार है, गद्दार। उसको बीवी बनने का हक नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं वो औरत जन्नती है कि अपने शौहर ही से इश्क रखे, अपने शौहर को पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जाने, अपने शौहर को अपनी जिंदगी समझे, अपने शौहर ही को अपना दिल दे, आंखें उसे आंखों से देखे तो शौहर का चेहरा देखे। अरे बोलो, अगर अपने बदन को जाहिर करे तो अपने शौहर के सामने वो औरत जन्नती है, वफादार है। लेकिन जो शौहर को छोड़कर दूसरे से इश्क करे, वो औरत गद्दार है, गद्दार। ये हुआ औरत वाली हदीस। अरे बोलो, ये हुई औरत से मुताल्लिक हदीस। अब आगे चलिए, मर्द बीवी के साथ कैसा सलूक करे वो भी हदीस सुना दूं। ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वक्त नहीं है, आप भी थक गए। और मौलाना रब्बानी का जुब्बा, गंजी, इनार सब भीग गया क्योंकि माइक वाले ने मुझको दबा दिया। अरे बोलो, माइक वाले ने मुझको दबा दिया तो दब कर बोलते बोलते मैं भीग गया हूं, सिर्फ पाजामा बचा है। अब अगर 15 मिनट और बोलूंगा तो अब पाजामा भी भीग जाएगा। इसलिए जो वादा बच गया वो फिर कभी आऊंगा, पूरा करूंगा। बस आखिरी हदीस सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म। लेकिन आखिरी हदीस ऐसे नहीं सुनाऊंगा। इधर देखिए, सारा मजमा बगैर
بولو سستی کیے ہوئے سارا مجمع ایک ایک کر کے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو اے ہمارے بچوں، غور سے سنو اے ہماری ماں بہنوں، غور سے سنو اے ہمارے جوان بھائیوں، غور سے سنو. آپ حدیث سنو، طبیعت مچل جائے گی. آخری حدیث، اگر زندگی باقی رہی تو پھر کبھی تقریر ہوگی. اللہ اللہ. مشکاة شریف مشکاة شریف جلد نمبر 2 جلد ثانی کتاب النکاح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 281. ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ فقال علیہ السلام ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. زور سے بول دو سبحان اللہ. اب نہیں بولوں گا، تقریر ختم، تھک گیا ہوں، بدن لڑکھڑا رہا ہے. اجازت ہے؟ کون بول رہا ہے؟ کیا اور بولیے. ارے کون بول رہا ہے؟ ہاتھ نیچے کرو. جان بچی تو لاکھوں اپائے. ارے بولو جان بچی تو. ارے بولیے جان بچی تو. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ربانی صاحب، ارے بولو، دنیا سے چلے جائیں. ارے بولو چلے جائیں. جب آپ کی تمنا یہ ہے کہ ابھی بہت دن دنیا میں رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. ارے بولو آپ ہمارے لیے دعا کرو تاکہ مولانا ربانی جب تک زندہ رہے حدیث سناتا رہے. مولانا ابو الحقانی صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کی رحم، بولو قبر پر رحمت کی بارش کرے. حدیث سنانے والے، عربی پڑھ پڑھ کے سنانے والے دنیا سے چلے گئے. اب ایک مولانا بچا ہے تو کم سے کم مجھ کو تو دعا کرو تاکہ ربانی صاحب زندہ رہے. تو اردو والی تقریر تو سب بولتے ہیں، لیکن پورے حوالہ، پورے پروف، پورے ثبوت کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آپ کا مولانا ہے. مولانا ادھر دیکھیے، میں مدرسے سے پیدا ہوا ہوں لیکن کچھ لوگ نیٹ سے پیدا ہوئے. ارے بولو، لوگ پہلے ادھر دیکھیے مولویوں کو، مولانا کو مدرسے میں ڈھونڈتے تھے، لیکن آج لوگ مولانا لوگوں کو نیٹ میں ڈھونڈتے ہیں. خبردار نیٹ پہ مت ڈھونڈنا، ورنہ نیٹ پر بڑے بڑے بہروپیے آ رہے ہیں. ارے زور سے بولو، نیٹ پر بڑے بڑے بہروپیے آ رہے ہیں. مولانا ڈھونڈنا ہو تو بولو پھولوریا کے دارالعلوم کلیمیہ میں ڈھونڈو. مولانا ڈھونڈنا ہو تو علی نگر، علی پور، مالدہ کے دارالعلوم میں ڈھونڈو. مولانا ڈھونڈنا ہو تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جامعۃ الرضا میں ڈھونڈو. علماء ڈھونڈنا ہو تو بولو منظر اسلام سرکار اعلی حضرت کے مدرسے میں ڈھونڈو. علماء ڈھونڈنا ہو تو کوچوشا شریف جامع اشرف میں ڈھونڈو. علماء ڈھونڈنا ہو تو کٹرا شریف کے دارالعلوم میں ڈھونڈو. نیٹ پر مت ڈھونڈو، ورنہ بڑے بڑے بہروپیے آ رہے ہیں. جب بہروپیہ حضرت اورنگزیب کو دھوکہ دے سکتا ہے تو آپ کو دھوکہ دے تو کیا تعجب ہے. ارے زور سے بولو، حضرت اورنگزیب کو دھوکہ دے سکتا ہے تو آپ کو دھوکہ دے تو کیا تعجب ہے. نیٹ کے چکر میں مت پڑو، اپنے مستند عالم کو مدرسوں میں ڈھونڈو، دارالعلوم میں ڈھونڈو، اور اپنے علماء اور مدرسے سے محبت کرو. اجازت ہے؟ یہ بات چلی تو کہہ دیا. اچھا یہ بتاؤ، آپ ناراض ہو گئے کہ خوش ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں بہت خوش ہوں آپ سے. بس 2 منٹ میں آپ لگتا ہے بھاگنے والے. یہ دیکھیے مولانا
بولیے اس طرح سے اس وقت سے کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے ڈینگو مچھر ان کو کبھی ادھر سے کاٹ رہا ہے کبھی ادھر سے. لیکن میں سب سمجھ رہا ہوں کہ مولانا کو بھوک لگی ہے، یہ سوچ رہے ہیں بریانی ختم ہو جائے گی تو میں چھٹی دے رہا ہوں، لیکن اب چھٹی ملے گی. اب تو حدیث آخری سنا دیا، پھر زندہ رہوں گا تو پھولوریا میں حدیث و قرآن کا پھول لے کر آؤں گا. اور بولو اجازت ہے؟ ہاں. اب آخری بات سنیے، تقریر ختم، حدیث تو سنا چکا، اب مطلب سنیے. مطلب حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا ہم لوگوں پر حق کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. اے اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا ہم پر حق کیا ہے؟ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سن لو، تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے، جیسا تم کھاؤ ویسا بیوی کو کھلاؤ، جتنا عمدہ کپڑا تم پہنو اتنا عمدہ کپڑا بیوی کو پہناؤ. تیسرا نمبر، جب غصہ آ جائے تو بیوی کے چہرے پر تماچا نہ مارو. تیسرا نمبر، جب غصہ آ جائے تو ہلکے ہاتھ سے ان کے پیٹھ پر مارو لیکن چہرے پر تماچا نہ مارو. ولا تقبح، ان کو کبھی بدصورت مت کہنا بلکہ ہمیشہ ان کی تعریف کرنا، ہمیشہ ان کی خوبی بیان کرنا. یہ مت کہنا تم بدصورت ہو. نبی فرماتے ہیں جب غصہ آ جائے تو ان کو گالیاں مت دینا. ولا تہجر الا فی البیت، اور جب زیادہ ناراض ہو جانا تو دوسرے کے دروازے پر مت سونا، اپنے گھر میں ہی سونا مگر بسترا جدا کر لینا. یہ نہیں کہ بیوی سے ناراض ہوتا ہو تو چلے جاؤ پلیٹ فارم پر سونے لگو. یہ نہیں کہ بیوی سے ناراض ہوتا ہو تو چلے جاؤ کہاں بس اڈا پہ فٹ پاتھ پہ سونے لگو. ایسا نہیں، اس وقت بیوی کو بڑا صدمہ ہوتا ہے. نبی فرماتے جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ. اس حدیث سے پتا چلا کہ اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ. ارے زور سے بولو، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ اور اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ. ماں باپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. اے ہمارے بزرگ، آپ لوگ جو کہتے ہو کہ جب سے شادی ہوئی ہے میرا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا ہے، یہ آپ کی پاگل پنی ہے. یہ اللہ نے اس کی محبت اس کے سینے میں پیدا کی ہے. آپ کی محبت کا انداز الگ ہے اور بیوی کی محبت کا انداز الگ ہے. آپ ان کی محبت کو دیکھ کر جلیے مت، دعا کیجئے اے اللہ اس عورت سے میرے گھر میں بہار رکھ، میرے بیٹے کے دل میں اس کی اور محبت پیدا کر تاکہ دونوں کا رشتہ مضبوط رہے. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ادھر دیکھیں نبی نے ارشاد فرمایا بیوی کا حق یہ ہے جیسا کھانا تم کھاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ، اپنے ساتھ کھلاؤ. جتنا عمدہ کپڑا تم پہنو بیوی کو بھی پہناؤ. اور جب کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پر تماچا نہ مارو، کبھی ان کو بدصورت نہ کہو، کبھی ان کو گالیاں مت دو. جب زیادہ ناراض ہو جاؤ تو بستر الگ مت کرو مگر اپنے گھر میں. اگر الگ سونا ہے تو گھر میں ہی سو. تم کمرے میں بیوی الگ کمرے میں. ایسا مت کرنا کہ بیوی سے ناراض ہو کر باہر بھاگ جانا. جو ایسا کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا. اس لیے بیوی کی قدر کرو. یہ بیوی تمہارے رشتے کو جوڑتی ہے، جوڑتی. ادھر دیکھیے جب تک تم جوان ہو شادی نہیں کیے ہو تمہارے صرف ماں باپ ہیں. کیا ہے؟ زور سے بولو، ماں باپ. لیکن جیسے شادی کیا بچے ہوئے
تو اب سسر بھی بن گئے، ساس بھی بن گئی، ادھر دیکھیے، اور بچے کے نانا دادا سب ہو گئے۔ تو عورت رشتہ توڑتی نہیں ہے، عورت رشتہ جوڑتی ہے۔ یہ تمہارے گھر کی زینت ہے، یہ تمہارے گھر کی رونق ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے۔ جس کی بیوی انتقال کر جائے، اگر وہ بوڑھا ہو تو اس سے پوچھو، تم تو جوان ہو، سوچو گے میں دوسری شادی کر لوں گا، لیکن جو 50 سال کے ہوں، جو 60 سال کے، ان کی بیوی انتقال کر گئی ہو، گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس آدمی سے پوچھو تو کہے گا گھر ویران لگتا ہے۔ ارے بولو، اس آدمی سے پوچھو تو بیٹا کے ہوتے ہوئے، بولو بیٹی کے ہوتے ہوئے، اگر بیوی نہیں ہے تو گھر ویران لگتا ہے۔ اے جوانو، اپنی بیوی کی قدر کرو، جیسا تم اس کے ساتھ سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، تمہاری اولاد بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرے گی، اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک آپ کی اولاد کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی تقریر پر آپ کو، ہم کو، سارے مسلمان بھائیوں کو، ہماری پیاری پیاری ماں بہنوں کو اللہ نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ لیکن ادھر دیکھیے، جلسہ اب آگے چلے گا کہ نہیں؟ کمیٹی والے کہاں؟ ارے بولیے، ختم ہوگا؟ کیا ہونا ہے؟ او دیکھیے، میں سلام پڑھنے جا رہا تھا، اگر سلام پڑھ لیتا تو جلسے والے مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ اللہ نے مجھ کو بچا لیا، اب چاہے تم فجر تک چلاؤ، جب تک چلاؤ آپ کی مرضی ہے۔ میری تقریر ختم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔